السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما قدر الله حق قدره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بھائی جو آپ لوگ ہیں نا ایسے ہو جائیے، آپ اسے مت دیکھیے، گزارش ہے آپ سے، آپ اور میں بس. تمام تر تعریفات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری لغزشوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود، وہ گناہ اعلانیہ ہوں، اوپنلی یا ہڈن چھپے ہوئے ہوں، ان سب کے باوجود اب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں. اللہ کا کرم ہے نا یہ کہ ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو توبہ کی توفیق دے رکھی ہے کہ ہم توبہ کر لیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہو، بالکل 100% پاک صاف کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے. تو اللہ نے ان سب کے باوجود ہم کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام تر انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء امام اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام تر احکامات کو امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ آپ تک اور ہم تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیوں اور سننے والوں، الحمدللہ آپ لوگوں تک آج کے عنوان کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، پہنچ گیا ہے: نوجوان گمراہ کیوں ہو رہے ہیں. اور یہ جو گفتگو ہے آپ کی اور ہماری، ابھی ہیلتھی ڈسکشن سمجھیے اس کو آپ. میں یہاں پر کوئی ایک بڑا ایک دم بولنے والا اور آپ لحاظ بالکل الحمدللہ ہے وہ چیز، مگر اپنے ایک ہیلتھی ڈسکشن کریں گے، ایک بات چیت ہے، نارمل ایک مناقشہ ہے یہ ایک طرح سے، کہ آپ کو ایسا بھی نہیں. اور گزارش ہے آپ سے ان فیوچر آپ لوگ جب بھی سیشن رکھیں، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کو، بغیر کاپی اور پین کے مت بیٹھیے پلیز. جو بھی دلائل یہاں پر آئیں ان کو نوٹ کریے. آپ کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ جو ہے علم حاصل کرنے میں نکلنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو طالب علم بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین. تو ایک ہیلتھی ڈسکشن رہے گا انشاءاللہ. یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. نوجوان گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، پوائنٹ وائز بات کریں گے. آپ ہر ایک پوائنٹ ایک اس کا اثر رکھتا ہوگا، اور اس کے خلاف جو بات ہوگی ہمیں اس اعتبار سے لینا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. ہر پوائنٹ وائز ایک بات ہوگی، لاسٹ میں بڑا کنکلوژن ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم اس پوائنٹ کو ایک کر کے سدھار رہے ہیں، دوسرے کو دوسرا کر کے سدھار رہے ہیں، تیسرے کو تیسرا کر کے سدھار رہے ہیں، الگ الگ سدھار رہے ہیں. مگر لاسٹ پوائنٹ ہم ایسا سمجھیں گے کہ تمام تر پوائنٹس کو ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ کیسے سدھار سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ، نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ میں سے کوئی اور کہیں؟ نہیں، اور کچھ؟ دین سے دوری ایک قریب جواب ہے. اللہ کا ڈر نہ ہونا، اللہ کی ناقدری. پہلا پوائنٹ، سب سے بنیادی پوائنٹ، اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ نے ڈرنا شروع کر دیا، اس کا تقوی اختیار آپ نے کر لیا، دین سے قربت، موبائل آپ چھوڑ دیں گے، جو بھی چیزیں ہیں، بہرحال جو بھی آپ کی جو جوابات آئے وہ بھی تھے الحمدللہ صحیح، مگر بنیادی چیز اللہ کی ناقدری. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 67،
اللہ کے واسطے لکھیے اس کو, اپنے ذہنوں میں آپ لوگ نوٹ تو کر رہے ہیں مگر لکھے بھی اس کو انشاءاللہ. سورہ زمر آیت نمبر 67, وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح سے قدر کرنا چاہیے تھی ہم نے قدر نہیں کی. پورے قرآن کے اندر, پورے احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ جس طرح سے والدہ کی قدر کرنا چاہیے تھی والدہ کی قدر نہیں کری, جس طرح سے بیوی کی قدر کرنا چاہیے تھی بیوی قدر نہیں کری, جس طرح سے بچوں کی, والد کی, دوست کی, فلانے کی, ڈھمکے کی, مخلوق میں جس کا بھی معاملہ آپ لے لیجئے قدر کرنا چاہیے تھی قدر نہیں کری. کہیں نہیں ملے گا. مگر ملے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کری. اللہ وما قدر اللہ حق قدری, جس طرح سے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کری. ہے خطرناک بات, ہے خطرناک بات. مختصر تبصرہ, وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے, تھوڑا ٹائم زیادہ لے سکتا ہوں ہمیشہ انشاءاللہ. مختصر, مخلوق میں سے کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ حضرت میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بچے, جیسے آپ کو میری قدر کرنا چاہیے تھی نا, جیسا میرا آپ کو کیئر کرنا چاہیے ویسے کیئر نہیں کرتے آپ, تو کیا آپ سکون سے بیٹھیں گے؟ آپ کی والدہ نے کہہ دیا, آپ کی اہلیہ نے کہہ دیا, بچوں نے کہہ دیا, ماں باپ کسی نے بھی کہہ دیا, آپ کی کمپنی کے مینیجر نے کہہ دیا, جب تک کہ وہ من نہیں جاتا, جب تک کہ اس کو آپ منا نہیں لیتے, پٹا نہیں لیتے, آپ پریشان رہیں گے. راتوں کی نیند پریشان ہو جائیں گی, آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائیں گی. محفل میں آئیں گے, بھائی کیا ہو گیا آپ کو, آپ ایسا کیوں ہیں؟ ارے ہماری والدہ نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی, بھائی میں کیا کروں, ان کو میں وہ کر لوں, کیا معاملہ ہے؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی. کیا بات ہے؟ ارے ہمارے والد صاحب ناراض ہے, بھائی شیخ میں کیا کروں, مجھے بتائیے. مطلب اس طرح کا آپ ایک بیہیویئر اپنا لیں گے کہ آپ اپنے آپ پہچانے چلے جائیں گے. مگر 1450 سال اپروکسیمیٹلی 1450 ایئرس جو ہے نا, یہ قرآن کی آیت آپ کو اور ہمیں سننے میں آ رہی. فرسٹ ٹائم نہیں بولا میں آپ لوگوں سے, فرسٹ ٹائم بول رہا ہوں. یہ سنے نا پہلے بھی الحمدللہ, کوئی نئی چیز نہیں ہے ابھی جو میں بیان کروں گا, کوئی نئی قرآن کی آیت, نئی قرآن حدیث نہیں, نعوذ باللہ, وہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. اب یہ ہمارے لوگوں میں جب, یہ ہمارے کانوں میں جب یہ بات گئی, علماء کے ذریعے ہم نے خود براہ راست پڑھا, جب گئی تو ہمارے پیروں تلے زمین کھسکی, کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ ارے اللہ, اللہ جس نے ہمیں ہماری والدہ دی, بیوی بچے سب دیے, وہ ہم سے ناراض ہے, اس کی قدر نہیں کری ہم نے, کبھی ایسی فکر کری؟ اللہ ٹھیک ہے دیکھیں گے نا کیا مسئلہ ہے. اللہ کی قدر نہیں نا, ماں نے تو نہیں کہا نا, بیوی نے تو نہیں کہا نا, بچوں نے تو نہیں کہا نا, دوست نے تو نہیں کہا نا. اللہ, یہ رویہ ہے ہمارا, اللہ کی ناقدری. اب اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ زبان سے کوئی نہیں کہتا, عملی اعتبار سے ہم اس کے اندر ملوث ہیں. تو کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مقام ہے اور مخلوق کا یہ مقام ہے. ہو گیا نا الٹا؟ گمراہی کا بنیادی سبب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. سورہ نوح آیت نمبر 13 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام کو, اس کے وقار کو, اس کے مرتبے کو, اس کی قدر منزلت کو نہیں سمجھتے. کہاں بھاگے جا رہے ہو تم لوگ؟ کیا ہو گیا ہے آخر تم کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ایسے کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے بھئی, سب خیریت تو ہے تمہارے ساتھ, اس کو تم پہچانتے نہیں, ارے سب خیریت تو ہے, ویسا معاملہ. آج دیکھیں آپ, میں یونیورسٹی جاتا ہوں, آپ پڑھنے جاتے ہیں, آپ کو اس کا تعارف ہے, اس کی قدر ہے. 8:30 بجے آپ کو کوئی فون لگائے گا, کاظم بھائی میں نہیں آ سکتا, معافی چاہتا ہوں, 8:30 بجے مجھے وہاں رہنا ہے, نہیں تو دروازہ بند کر دیں گے, کلاس میں انٹری نہیں ہے. ہر ایک کی قدر ہے. کہاں جا رہے ہیں بھائی آپ سامان لینے؟ میں میری والدہ کا سامان لینے جا رہا ہوں, میری والدہ کی بڑی قدر ہے, ان کا تعارف مجھے حاصل ہے, ان کا میں نے کہنا نہیں سنا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. الغرض ہر چیز کا ہمارے کو قدر موجود ہے, مگر اللہ کی قدر منزلت نہیں ہے نا. یونیورسٹی کا تعارف ہمیں ہے, مسجد کا تعارف ہمیں ہے, والدین کا, بیوی کا, بچوں کا, دوست احباب کا, سب کا تعارف, ان کی قدر منزلت ہے, ان کی بات کی اہمیت ہے, مگر نہیں ہے تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہو گیا ہے آپ کو اور ہم کو کہ تمہیں اللہ کے وقار, اس قدر منزلت کی پرواہ نہیں؟ کیا ہے آخر, کیا ماجرا ہے یہ؟ تمام تر چیزیں جو دے رہا ہے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی, اسی کی ہمیں قدر نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں, اور اگر ایسے لوگوں میں شمار ہے ہمارا کہ ہم تمام تر کو تو پوچھ رہے ہیں, اللہ کو نہیں پوچھ رہے, اللہ کو نہیں دیکھ رہے, تو سخت ترین اصلاح کے مستحق ہیں ہم لوگ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے, آمین. دوسرا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری. اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. آج نوجوان حضرات
انہی کے اوپر بات چل رہی ہے نا, انہی کے اوپر محنت چل رہی ہے آپ کی ہماری. بالخصوص دنیا کے تمام تر جو فلم انڈسٹریز ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ٹاپ موسٹ ہیرو یا ہیروئنس ہیں, 10 کے نام آپ پوچھیں آپ کو بتا دی جائیں گے, اور وہ کس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں بتا دی جائیں گے. 10 ہیرو یہ فلانے یہ ڈھمکے یہ ایسے ایسے سب نام بتا دی جائیں گے, مگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں. اسی طریقے سے ہمارا حلیہ دیکھ لیجئے, ہماری ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کو ہم اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. اکثریت نوجوانوں کی, اللہ ہماری حفاظت کرے. گمراہی کا دوسرا سبب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے ہم قدر منزلت کرنا چاہیے تھی ویسے ہم قدر منزلت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے دوری اختیار کری تو لا محالہ آپ اللہ کے رسول سے دور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, سورہ حشر آیت نمبر 7, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری آنے والا جو شخص جو بھی ہوگا وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھ سے لوگے ہی تو فائدہ ہے, نہیں لوگے تو فائدہ نہیں ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے. آج آپ دیکھ لیجئے دین کے نام پر بھی مسلمانوں کی اکثریت گمراہی کے اندر اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کئی ایک کو ہم نے حرف آخر مان رکھا ہے. اللہ ہے نا خطرناک بات. آپ کو کرنا کیا چاہیے, پوری باتیں پوری دنیا کے لوگوں کی باتیں آپ لیجئے, پورے دنیا کے علماء مجتہدین کی باتیں لیجئے, قرآن اور احادیث مبارکہ میں چیک کریے کہ یہ اس مطابق ہے یا نہیں ہے. مگر الٹا ہو رہا ہے. قرآن کی کوئی آیت آ رہی ہے, حدیث کوئی آ رہی ہے, ہمارے جو فلانے بڑے ہیں جن کو ہم نے آئیڈیل مان رکھا ہے وہ اس کو مانتے یا نہیں مانتے تو ہم اسے قبول کریں گے. اللہ. گمراہی کا دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقدری کا معاملہ. اسی طریقے سے دوسری بہت بڑی خاصیت سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, یہ آپ لوگوں میں وہی بیان کرتے ہیں جو وحی نازل کی جاتی ہے. اللہ کے رسول کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ دو ایسی خاصیت ہیں کہ جس بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی کو حرف آخر نہیں مان سکتے. تو دوسرا ایک بنیادی وجہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناقدری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. پہلا اللہ کی ناقدری, دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری. اب ان دونوں سے اگر آپ کی دوری رہے گی تو لا محالہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں منہج سلف سے دوری کا معاملہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. منہج سلف سے آپ خود بخود ہٹ جائیں گے. منہج سلف جو ہے اس سے آپ خود بخود دوری اختیار کرنے والوں میں سے بن جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کس سے بول رہا ہے یہ بات؟ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں صحابہ کرام سے بول رہا ہے, صحابہ کرام سے بول رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کون کون؟ صحابہ کرام کے بعد تمام تر لوگ, تابعین تبع تابعین, آپ اور ہم بھی اس میں شامل ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ جو لوگ ہیں اگر تمہاری طرح ایمان لے کر آتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہے. اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم اور آپ صحابہ کی طرح ایمان لائیں, ان کی طرح بننے کی کوشش کریں, جس طرح سے انہوں نے اللہ کی قدر کری, جس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف آخر مانا باوجود اختلافات کی, ویسے اگر ہم لوگ بنے تو ہدایت یافتہ ہیں. مگر آج نوجوانوں کو دیکھ لیجیے کیا کر رہا ہے نوجوان. ہماری کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے ایمان پر ہوگا. ہم دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے بہتر کی امید کر سکتے ہیں, ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا جو معاملہ ہے خاتمہ بالخیر ہوگا, میں ایمان پر ہی مروں گا, جنت میں ہی جاؤں گا. کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے صحابہ کرام کا الحمدللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے نا قرآن کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی نا, کیا مقام مرتبہ ہے آپ کو ہمیں معلوم. مگر ہم آج کل کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے یوٹیوبرز کہہ دیجئے, نوجوان آج بڑے یوٹیوبرز بن رہے ہیں, ٹک ٹاکرز بن رہے ہیں. کیا کرتے ہیں, ہماری زبان کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ زبان درازی کرتی ہے صحابہ کرام کے معاملے کے اندر. اللہ,
ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان ہیں, ہم سے کہنے لگے بھائی صحابہ کرام نے غلطی کری یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے نا. میں نے کہا اللہ اکبر میرے پیارے بھائی, آپ صحیح حدیث کی کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. میں نے اس سے یہ کہا میرے پیارے بھائی آج کے زمانے میں آپ کے والد محترم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں, کیا آپ کی زبان ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے؟ بناتی ہے؟ ارے ابا آپ غلطی کر سکتے ہیں, آپ غلطی کر رہے ہیں, غلط بات ہے آپ کی. کر سکتی نہیں کر سکتی, مگر ہماری زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں اٹھتی ہیں. اللہ اکبر, ان کی آپسی اختلافات, بھائی کیوں نہیں آپسی اختلاف ہو سکتے؟ بشری تقاضا ہے, انسان تھے وہ. ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوئی, ایمان کی حالت میں انہوں نے ان کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی. بشری تقاضا تھا, ضرور بالضرور لڑائی جھگڑا ہوا, ضرور بالضرور اختلافات ہوا, بالکل ہوا, مگر ہماری ایک اصول آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, اپنی جو زبان ہے نا اس لائق ہی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں بولنا کہ شیخ ادنا صحابی اور بڑے صحابی اور چھوٹے صحابی, صحابی ہے بات ختم ہے نا. ایسے آج نوجوانوں کے اندر ارے صحیح بخاری کی دیکھیے یہ روایت ہے, ارے ابو داؤد کی یہ روایت ہے. ارے کون منع کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ سے. صحیح احادیث تو الحمدللہ سر آنکھوں پر قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انسان کے اندر جو ہے نا غلطی کا معاملہ ہے, غلطی کا مادہ ہے. تمام تر صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے, تابعین تبع تابعین سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے, حدیثیں گواہی دے رہی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زبان ان کے لیے تنقید کے لیے اٹھے. آج کے زمانے میں جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں, اللہ اکبر, ہم اتنے بڑے اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں تنقید کرنا گوارا نہیں کرتے. ارے آپ نے ہمارے بھائی کے بارے میں کیسے کہہ دیا, ارے آپ نے ہمارے فلانے کے بارے میں کیسے کہہ دیا. مگر یہ زبان دراز ہوتی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں, جن کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے, اللہ کے رسول کا ساتھ, اللہ کے رسول کی رفاقت ان کے ساتھ, اللہ اکبر. آپ اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی قدر کریے تو ہم جنت میں جائیں گے. ارے صحابہ کرام ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ میدان جنگ میں رہے, ان کے ساتھ قتال کیا. مطلب ہم اگر اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے, اور صحابہ کرام جو ساتھ میں رہے, کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے اللہ اکبر ان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ مطلب وہ ہماری زبان کے اس لائق ہے کہ ان کے اوپر تنقید کریں ہم. دوسرا معاملہ منہج سلف سے دوری. اسی اعتبار سے کئی ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں آج یوٹیوبرز, پھر میں اپنی زبان پہ لے کر آ رہا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے, ایک اتنا شو آف کا معاملہ ہو گیا ہے کہ کوئی چیز قرآن کی آیت آئی یا حدیث آئی, سوال کرا آپ سے, یہ بھی ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ کہ سوال جواب کا معاملے کے اندر, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود ریسرچ کرنے چلے جا رہے ہیں, خود اس کے اندر گھس جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ہے, اس کا یہ معنی ہے. میرے پیارے بھائی صحابہ کرام نے تو اس کو اس طرح سے سمجھا ہے. ارے آپ کو نہیں معلوم بھائی, ایسے بھی سمجھ سکتے. اللہ اکبر, اللہ نے کہہ دیا اگر آپ کا ایمان, آپ کی سمجھ, آپ کی فکر, آپ کی سوچ, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی شادی, ہر چیز ان کی طرح رہی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام تر صحابہ کرام ان کی طرح رہی تو ہدایت یافتہ ہیں. پھر آپ اپنی عقل سے کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے آپ جو ہے حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے میں ایک بڑے یوٹیوبرز کو سن رہا تھا, نوجوانوں کی بات چل رہی اس لیے میں بول رہا ہوں. 2 حدیثوں کا جو تمام تر محدثین کے نزدیک صحیح ہیں, تمام تر محدثین کے نزدیک بالکل ہر اعتبار سے, سند کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, ان کا وہ یوٹیوبر جو ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے, مذاق اڑا رہا تھا ان حدیثوں کا, اور کھلے عام ایک طرح سے انکاری ہو رہا تھا. کیا وجہ رہی؟ گمراہی کی پہلی, دوسری اور تیسری وجہ اس کے اندر شامل رہی. اللہ اکبر, یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. چند کتابیں ہم نے پڑھ لی, علماء کی ناقدری. اب جو شخص صحابہ کرام کی قدر نہیں کر رہا, اور اوپر سے آئیے آپ اللہ کی قدر نہیں کر رہا, اللہ کے رسول کی قدر نہیں کر رہا, صحابہ کرام کی قدر نہیں کر رہا, تو وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو معاملہ دیکھے گا؟ تو اس طرح کی گمراہی کا معاملہ, اب آپ اس کو بار بار اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم اللہ سے دور ہوئے, رسول سے دور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سے دور ہوئے, تو گمراہی کا معاملہ ہے, ہلکی پھلکی چیز نہیں. گمراہی کسے کہتے ہیں؟ مختصر, جنت سے دوری, جہنم سے قربت, بات ختم. یہ گمراہی ہے.
اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی، جنت سے آپ کا جو کنیکشن ہے کٹ آؤٹ، پرماننٹلی ختم ہونے کا معاملہ، یہ معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتایا. اب چوتھے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا پوائنٹ جو ہے گمراہی کے سبب میں، اسباب میں، چوتھا پوائنٹ علماء سے دوری. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 43. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم اس بات کا علم نہیں رکھتے ہو تو تم اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو. اب جو اس سے پہلے والی بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اب میں بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو بڑے ہی علامہ سمجھتے ہیں، آج ان کا یہ حالت ہے، سوال جواب کے سیشن رکھتے ہیں اور کئی ایک مرتبہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حلال ہے اسے حرام کہہ دیتے ہیں اور جو حرام ہے اسے حلال کہہ دیتے ہیں. ایسا ہے نہیں آج، ہے نا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا عالم آج کے زمانے میں اپن بول سکتے ہیں، صحابی ہیں بھی، بات ہی ختم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کسی بارے میں سوال کیا جاتا تو بعض دفعہ آپ کیا کہتے؟ لا ادری. اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج کوئی سوال آپ سے کسی نے کرا تو ارے میں نے جواب نہیں دیا تو بڑا میری انسلٹ فیل ہو جائے گی، ارے مجھے بات میں کہیں گے لوگ باغ کہ شیخ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ جواب نہیں دے سکے. اللہ اکبر. شیطان کا ہتھ کنڈا دیکھیں آپ کس طرح سے ہم کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ادری کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. انہیں اس بات کا علم تھا کہ اگر میں نے سوال کا جواب دے دیا، اس میں ذرا سی بھی لغزش رہی تو اللہ کے سامنے میری پکڑ ہو جائے گی، آخرت میری برباد ہے. ان کو اللہ کی قدر تھی تو انہوں نے اس وجہ سے لا ادری کہا. آج کے زمانے میں اللہ کی قدر کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی سوال آنا بس میری امیج بنی رہنا، میرا بس جو لائکس اور ویورز جو معاملے سبسکرائبرز جو بڑے ہوئے ہیں وہ بنے رہنا بس میرے. اس بنا کے اوپر علماء کوئی ضرورت نہیں، میں خود علامہ بن جاؤں گا چند کتابیں پڑھ کے. یاد رکھیے علماء کرام برج کے مانند ہیں. اللہ، علماء، آپ اور ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء، آپ اور ہم. صحابہ کرام علماء، آپ اور ہم. قرآن اور احادیث علماء کرام، آپ اور ہم. اب اس برج کو ہم توڑ دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. اب ہم بغیر برج کے کہیں پر جانے کی کوشش کریں گے تو کس حالت میں جائیں گے؟ گرتے پڑتے ہوئے، ہاتھ پیر توڑا کر، ہو سکتا ہے پہنچے بھی نہیں. تو آج دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. بھائی وہ بغیر برج کے، بغیر علماء کرام کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مان رہے وہ لوگ. اللہ نے کہا قرآن میں، میرے پیارے بھائی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم گمراہی کی کس سبب سے اٹیچ ہیں، کس سبب سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم نے برج کو توڑ دیا، یہ بھی بڑی وجہ ہے، بڑی خطرناک وجہ ہے. 2-3 گھنٹے کے سوال، صرف سوال جواب کی سیشن ہے، سوال پہ سوال ہو رہے ہیں اور کوئی ایسا جواب جس میں لا ادری کا معاملہ آ جائے. ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہمارے ویورز کم ہو جائیں گے، ہاں یہاں پر جو بیٹھے وہ کم ہو جائیں گے. لا ادری تو ہوتا کیا ہے نہیں معلوم، وہی نہیں معلوم. لا ادری کا شیخ آپ لا ادری کے بارے میں جانتے ہیں؟ لا ادری کو نہیں جانتے وہ، مگر ہر سوال کے بارے میں جو ہے نا، نعوذ باللہ، ہر سوال کے بارے میں جواب. سب سے پہلی بات تو کسی بھی سوال کا جواب آپ کو اور ہمیں دینا ہی نہیں. آپ کو علم ہے، آپ ان کو فوراً علماء کی طرف جوڑ دیجیے اور اپنی تصحیح بھی کرا لیجیے علماء سے کہ شیخ میرے ذہن میں بھی یہ جواب تھا، میں نے قرآن کی آیت اور حدیث دیکھی تھی، اب تصحیح کرانا چاہتا ہوں. آپ جواب مت دیجیے اس کا. کبھی نہ کبھی شیطان اپنے دل میں یہ ڈال ہی دیتا، ارے میں نے 10 میں سے 8 کے جواب دے دیے، ارے 2 کے بھی دے سکتا ہوں مطلب میں، ارے شیخ آئندہ سے سوال جواب کے سیشن بھی رکھیں آپ میرے لیے. اللہ، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام، ایک صحابہ کرام ہے، لا ادری. سلسلہ چل رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ، انس بن مالک رحمۃ اللہ، ان سے بھی سوال کا بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بہت دور سے ایک شخص آتا ہے سوال کرنے کے لیے، چند سوالات کرتا ہے تو اکثر سوالوں کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا ادری. امام دار الہجرہ آپ کو کہا ہے، مدینہ المنورہ کا امام مالک رحمۃ، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے علماء تھے. آج ان سے زیادہ علم رکھنے والے، ہم علماء کی بات نہیں کر رہے، ان سے زیادہ علم رکھنے والے بڑے بڑے یوٹیوبرز موجود ہیں آج. اللہ اکبر، جن کو 100 سوالوں میں سے 100 سوالوں کے جواب معلوم. تو اب اللہ کے واسطے اس برج کو ختم مت کریے.
اس برج کو برقرار رکھیے, علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے. یہ علماء کا, جیسے میں پہلے کی چیز بتایا نا, یہ برج ایسا ہے کہ اگر آپ علماء سے, علماء حق سے جڑے رہیں گے, علماء سلف سے جڑے رہیں گے, تو اس سے اوپر کا جو معاملہ ہے منہج سلف صحیح آپ کو ملے گا, اور اوپر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ صحیح ملے گا, سب سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ وہ صحیح ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو ختم کرے. گمراہی کا جو سبب ہے, اسباب ہے, ان میں سے اگلا, اقوال زیادہ ہیں, اعمال کم. ہم میں سے کچھ بڑی کوئی مسئلے مسائل ہو گئے, آپ نے کچھ ویڈیو وائرل کری, میسج کرا, ارے بھائی یہ کر لیں گے, فلانا کر لیں گے, آپ بتائیے, بس حکم دیجیے. مگر جب عمل کی باری آتی ہے, عملی زندگی ہر اعتبار سے, اللہ سے رشتے سے لے کر, اللہ کے رسول کے رشتے سے لے کر, آپ کے والدین, آپ کے بیوی, آپ کے بچے, آپ کے بہن, آپ کے بھائی, تمام تر سے کس طرح کے آپ کے معاملات ہیں, آپ کی معاشرتی زندگی, آپ کی ازدواجی زندگی, آپ کی گھریلو کس طرح کے معاملات ہیں, آپ دیکھ لیجیے. دین کی خدمت کا معاملہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ دیکھ لیجیے. کہنے میں ہم بہت زیادہ ہیں. ہم آج سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 ویڈیو ریکارڈ کر لی, الحمدللہ آج کی تبلیغ, آج کا میں نے حق ادا کر دیا, بیٹھے بیٹھے بس یہ موٹی کرسی, الحمدللہ یہ میں نے آج, میرا حق ادا ہو گیا, میں نے آج کام کر لیا. 3-4 آرٹیکل لکھ لیے, بس بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا الحمدللہ. اے سی تھوڑا کم ہے, زیادہ کر دیجئے, زیادہ. اس اے سی کی حالت میں, ایئر کنڈیشن کی حالت میں نے جو ہے 2 جوابات دے دیے کہ انہوں نے یہ کرا, میں نے بس یہ. بس صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا, فیلڈ ورک, الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اصل جو چیز ہے میدان میں نکلنا, جانا, لوگوں سے ملنا, غیر مسلمین میں دعوت کا معاملہ ہو, مسلمانوں کی اصلاح کا معاملہ ہو, یہ جو فیلڈ ورک ہے یہ اصل ہے. مگر آج ہم نے فیلڈ ورک, جو ورچوالٹی چل رہی ہے آج کل, میٹا ورس بھی آ گیا, اللہ رحم کرے, اللہ حفاظت کرے ہم لوگوں کی, وہ سب چیزیں آن لائن, ہم نے ہر چیز آن لائن. بس ہم نے یہ درس دے دیا, اب 1 ہفتے تک ہم فری. شیخ آپ کچھ, بھائی سب خیریت تو ہے؟ ارے میں بڑی محنت سے میں نے ویڈیو بنائی بھائی, پورا کیمرہ سیٹ کرا تھا, اور وہاں بیٹھا میں آدھا گھنٹے دیا, اور کتنا کام لوگے بھائی مجھ سے آپ, اب میں تھوڑا واچ کر رہا ہوں کتنے سبسکرائبر ہو گئے, کتنے کیا ہو گئے. اللہ, یہ ہماری حالت. میں 1 ہفتے سے آرٹیکل لکھا تھا, میں نے وہ آرٹیکل میں نے ابھی پوسٹ کرا ہے, جگہ جگہ شیئر کرنا ہے اس کو ابھی 1 ہفتے تک. یہ ہمارا, ہم بولیں گے چلیے بھائی غیر مسلمین میں دعوت کا کام کر لیں, نہیں وہ آن لائن الحمدللہ 1500 کا ایک گروپ ہے, وہ سب کو میں ایک ساتھ دعوت دے رہا ہوں. غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے. عملی اعتبار سے آپ کی زندگی ایسے ہونا چاہیے کہ جو 1500 لوگ ہیں براہ راست جا کر آپ ملیں ان سے, میدان کے اندر, فیلڈ کے اندر ان سے ملاقات کریں. مگر آپ کہہ رہے کہ میں تبلیغ کر دی, نہیں, آپ کی تبلیغ کا وہ حق ادا ہوا ہی نہیں, آپ نے پیغام پہنچا دیا, ٹھیک ہے, آج کے زمانے کے لحاظ سے الحمدللہ اچھی چیز ہے, آن لائن وغیرہ جو ہو رہا ہے آپ جائز اس کا استعمال کر رہے ہیں, مگر مکمل آپ حق ادا نہیں کر سکتے, اس طرح سے مکمل حق ادا نہیں کر سکتے. ارے وہ بہت دور دور ہے, نہیں, قطعاً نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں جیسا معاملہ ہوتا تھا ویسا, تو آپ اپنی زبان سے وہ چیز مت نکالیے, میرا معاملہ صحابہ کرام کی طرح میں تبلیغ کر رہا ہوں, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, آپ ایسی بات مت کہیے زبان سے جو عمل نہیں کرتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہاں پر کہ بھائی آپ جو عمل نہیں کرو تو کہنا بھی چھوڑ دو, نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا الٹ بتا رہا ہے اس اعتبار سے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں زبان سے اس کو عملی اعتبار سے بھی کرنے والے بن جائیے, عمل میں بھی لے کر آ جائیے. آپ تبلیغ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ تو تبلیغ کرنے والوں میں سے بن جائیے. صلح رحمی کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو صلح رحمی کرنے والوں میں سے بن جائیے آپ عملی اعتبار سے. روزانہ آپ بولتے 5 وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں, 1-2 نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں, تو آپ ایسا نہیں کہ 2 نمازیں آپ نے عمل میں لانا چھوڑ دو, کہنا بھی چھوڑ دیجیے, نہیں, آپ فجر اور عشاء کی تبلیغ کریے مگر خود عمل بھی کریے اس کے اوپر. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہا, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ کو یہ سخت ترین ناپسندیدہ ہے یہ بات. کون سی بات؟ کہ آپ کوئی بات کہیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں. اللہ, پھر میں فرسٹ میں جو ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر آؤں گا. میں مخلوق میں سے آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ کا اس طرح سے بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے, مجال ہے کہ آپ اگلی میٹنگ میں اس طرح سے بیٹھیں, آپ اس طرح سے جو موبائل رکھے ہوئے نا آپ اس طرح سے موبائل نہ رکھیں, مجال ہے کہ اس طرح سے رکھیں. پہلے سے ہی ہوشیار ہو جائیں گے, ارے وہ ہمارے بھائی آنے والے انہوں نے منع کرا ایسے بیٹھنے سے, اس طرح سے انٹری آپ کی پسند نہیں, بیٹا نہیں آیا کریں آپ,
تو آپ تھوڑا اس طرح سے آ رہے ہیں, بھائی ایسا کیوں آ رہا ہے؟ ارے میرے والد صاحب نے منع کرا ہے, میرے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے, میری والدہ, میری بیوی, میرے بچے, میرے مینیجر نے کہہ دیا دیکھیے آپ 7:30 بجے آئیں گے سیلری کم ہو جائے گی, آپ 1 گھنٹہ پہلے 6:30 بجے پہنچ رہے ہیں, ارے آپ 6:30 بجے, ارے مینیجر ناراض ہو جائے گا, اس کی میں مخالفت نہیں کر سکتا میں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ جو آپ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے, اللہ کو ناپسندیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر جب ہم کسی کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں چیزیں تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں, بڑا اس کے پاس وہ لحاظ رکھتے ہیں, مگر اللہ کو جو چیز ناپسند ہے, اللہ کو ناپسند نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں, اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, دیکھیں گے. اللہ, ہمارے گھر والوں نے کسی نے نہیں ٹوکا ابھی, ارے اللہ آپ کو ٹوک رہا ہے اس کا کیا, اللہ نا, اللہ اس طرح کا زبان سے نہیں کہتے ہم, مگر عملی اعتبار سے ایسا رویہ ہے ہمارا, اللہ ارے ٹھیک ہے دیکھیں گے. استغفر اللہ. ہم مخلوق میں جو ہمارے والدین کا درجہ دیا گیا ہے, جو والدہ محترمہ ہیں, جو والد صاحب ہیں, بھائی یا بہن ہیں, جو بچے ہیں ہمارے اولاد, ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے. سوچ سکتے ہم ایسا ہے نا, ایسا نہیں سوچ سکتے ہم. کتنی ایک عجیب مینٹالٹی, ایک کیا خطرناک چیز بن گئی ہمارے ذہن کے اندر. ارے امی نے کہا ٹھیک کر لوں گا میں, نہیں کریں گے ایسا. آپ ابا بلا رہے ہیں بار بار آپ کو, آپ نہیں سن رہے ہیں, ارے ٹھیک ہے ابا ہی بلا رہے ہیں نا یار سن لوں گا, نہیں بولیں گے آپ, کبھی نہیں بولیں گے ایسا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, ارے والد صاحب, ارے ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی, شیخ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. والدین کا, والدہ محترمہ کا 3 درجے بڑھ کر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق کے اندر ہم جب ان کی تائید کرنے کے لیے, ان کی محبت کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں بھی قرآن اور حدیث کا ہی حوالہ دے رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم جب اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں تو جب وہ قرآن کی آیتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں, وما قدر اللہ کا قدر ہی, افتؤمنون ببعض الکتاب فتکفرون ببعض. یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے, ویسا رویہ ہمارا ہو گیا کہ یہ چند باتوں کے اوپر کتاب کی ایمان لاتے ہیں اور بعض کفر کر دیتے ہیں. یہ قرآن مثلا اتنا موٹا ہے نا, اس کو ایسا کھولیے آپ تو ایسا پکڑیے قرآن کی آیت جب بھی ذہن میں آئے, تو آدھے جو ہے نا قرآن جو ہے آدھا, اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے, آدھے کے اوپر ایمان نہیں ہے, کیونکہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے وہ. اللہ کبر مقتا عند اللہ, اللہ کو ناپسند ہے. کس کو؟ اللہ کو. تو ہمارے دل میں ایسا نہیں آنا چاہیے اللہ کو نہیں, ارے اللہ کو ناپسند ہے. وہ کب ہوگا انشاءاللہ جب لاسٹ میں حاصل بیس ہم سمجھیں گے, لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ایک حدیث, اس پوائنٹ کے اندر چھٹا پوائنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اگر تم میں سے کوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. اور یہ وذالک اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمتر درجہ اور بالکل ضعیف ایمان, سب سے نچلا حصہ ہے ایمان کا. ٹھیک ہے, اب نوجوانوں میں گمراہی کا معاملہ کیا ہے؟ برائی سے نہ روکنا اور برائی میں خود ملوث ہو جانا. اللہ. اب دیکھیے, اب اس حدیث کے اوپر اپن تھوڑا سا سمجھتے ہوئے بات کو انشاءاللہ اپن ختم کریں گے, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, نہ میں اس کو ہاتھ سے روک رہا ہوں, نہ میں زبان سے روک رہا ہوں, نہ میں دل میں برا جان رہا ہوں, تو کیا ہوا؟ ایمان کا سب سے کم درجہ ہو گیا. ٹھیک, اب اگر کوئی شخص اس برائی میں خود ملوث ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے اس برائی کو دل میں برا جاننا. اب اگر میں اس برائی میں ملوث ہو گیا تو ایمان کا درجہ کیا رہا؟ ایک بار ریپیٹ کروں. ہاں, اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. اب کیا معاملہ ہے, ایمان کا کیا لیول رہے گا, کیا مقام رہے گا یا نہیں رہے گا, اللہ ہی بہتر جانے. ہم کسی پر فتوی لگانے نہیں آئے, نعوذ باللہ. یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں اس بات کو. نہ میں ہاتھ سے روک رہا ہوں, نہ میں زبان سے روک رہا ہوں, نہ میں دل میں برا جان رہا ہوں, اور اس برائی میں ملوث ہو جا رہا ہوں. ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ میں اس برائی کو برا جانوں, اس برائی کو برا نہ جان کر اسی میں ملوث ہو جا رہا ہوں. تو کمتر درجے کے بعد کون سا ایمان ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر چند ایک اسباب
ڈال دیے گئے ہیں یا خود ہم لوگوں نے ڈال لیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ حاصل بحث کیا ہے؟ پہلا حاصل بحث اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم ناقدری کو ہم ختم کر دیں، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کو ختم کر دیں، تیسرا منہج سلف کے اوپر ہم آ جائیں، چوتھا علماء سے ہم اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں، پانچواں کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، چھٹا برائی سے رکے بھی اور روکے بھی۔ یہ تو ایک پوائنٹ وائز بات ہو گئی، بڑا کنکلوژن، بڑا حاصل بحث، یہ تمام تر چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 162 اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے، یہ حاصل بحث چل رہا ہے، انشاءاللہ جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ یہ شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ ہمارا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، تو ہم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور بہت سے اسباب ہیں، ان اسباب، یہ تو موٹے موٹے اسباب ہیں، کسی بھی اسباب کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا، آپ نماز کے اندر نہیں اٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے ارے نہیں نہیں بھائی میرا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا، چلو چلو نماز کے لیے چلو۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسموکنگ کروں، ارے نہیں نہیں بھائی اللہ نے اس کو منع کرا، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور بھی جو فحش اور عریانیت کی چیزیں، بری چیزیں ہیں، آپ ادھر نہیں جائیں گے۔ ایک قرآن کی آیت ہوگی، دوسری حدیث، یہ مسند احمد کی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آپ کے وہ والدین ہوں، آپ کی وہ بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست احباب کوئی بھی ہوں، چلو تھوڑا سا پیک مار کراتے ہیں بردر، چلیے تھوڑا سا ایک دو اسموکنگ، نہیں، معذرت، اللہ کی نافرمانی ہوگی آپ کی اطاعت میں نہیں کر سکتا، میں آپ سے رشتہ ختم کر دوں گا، بات نہیں کروں گا، مت کریے۔ یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو گیا جس ٹائم پر، ہم تمام تر اسباب کو ایک ساتھ الحمدللہ سولو کر سکتے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ والدین ہوں، سب سے بڑا معاملہ ہے، والدین ہوں، دوست احباب، بیوی بچے، کوئی بھی ہوں۔ اور ایک ہمیں ٹیپ دلا دیجئے، ہمیں تھوڑا سا فلمیں دیکھنا ہے، گانے سننا، نہیں، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، ناراض ہو جاؤں گا، دیکھیے میں آپ کا ساتھ چھوڑ، نہیں، کوئی مسئلہ، اللہ کا میرے کو ناراضگی نہیں چاہیے، میں آپ کا بائیکاٹ کروں گا، آپ سے دوری اختیار کروں، نہیں، اللہ کا بائیکاٹ نہیں ہونا، بس سب کا بائیکاٹ، وہ چیز ہمارے اندر آ جانا بس۔ اب دو ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث ہو گئی نا، قل ان صلاتی، انسان اجرت والا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوتاہی کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کرا؟ آپ کی اور ہماری نفسیات سے بخوبی، خالق واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا؟ یہ لوگ اس کے باوجود بھی مسئلے مسائل کر سکتے ہیں، بھول جائیں گے کہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا اور کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا، میرے لیے میری نافرمانی کر لیں گے، مخلوق کی اطاعت کر لیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 111 لکھیے، اس کو کیا فرما دیا؟ بات ہی ختم کر دی۔ یہ کنکلوژن کی یاد رکھیں، پہلی آیت قل ان صلاتی، دوسرا لا طاعت لمخلوق، اب یہ تیسری آیت میں بات ختم، کیا کرا اللہ سبحانہ؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 111، بھول جائیں گے ہم مخلوق کی اطاعت کر لیں گے، اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، تو کیا کرا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال خرید لی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آپ بات سمجھ میں آئی؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین سے خرید لی ہیں ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض، بات ختم۔ یہ سودا کرا نہیں کرا آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، آپ کھلے عام فاسق اور فاجر بن جائیے۔ اگر سودا کرا ہے، اب ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ میرا چہرے کا معاملہ ہے، مسئلے مسائل کر رہا ہوں میں، ارے یہ چہرہ میرا چہرہ ہوتا ہی نہیں، آپ ٹخنے پورے ڈھک رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ امانت میں خیانت والی بات ہے۔ یہ جسم میرا جسم نہیں ہے، یہ جان میری جان نہیں ہے، یہ شعور ہمارے اندر آ گیا۔ اب یہ بیچ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ اور ہم، اگر نہیں بیچے، نہیں سودا منظور نہیں، تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کے بجائے بِأَنَّ لَهُمُ النَّارَ، نہیں ہمیں سودا منظور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہماری جان ہمارے مال تیرے مخالفت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، جنت نہیں دوزخ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو چاہے کریے، مگر اگر آپ نے معاملہ اللہ کو دے دیا، اللہ کو ثبوت کر دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنین سے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کی عوض، بات ختم۔ اگر یہ آ گیا تو پہلا معاملہ اللہ کی ہم ناقدری نہیں کریں گے،
اللہ نے کہا ہے کہ بھائی میرا جسم میری جان امانت ہے یہ، تو آپ اللہ کی ناقدری نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی ناقدری نہیں کریں گے، منہج سلف کے اوپر چلیں گے، علماء سے دوری اختیار نہیں کریں گے، کہیں گے تو عمل بھی کریں گے اور برائی سے خود رکیں گے بھی اور اس کو روکیں گے بھی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے نا، یہ جان ہماری امانت۔ مخلوق میں ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں تو سخت وعیدیں ہیں، ہم گفتگو نہیں کریں گے، حدیثیں ہیں اس کی، بڑا معاملہ ہے۔ آپ نے میرے پاس کچھ امانت رکھوائی، پیسے رکھوائے، مخلوق نے مخلوق کے پاس پیسے رکھوائے، میں نے اس میں خیانت کر لی تو وعیدیں ہیں اس کی، سزا ہے نا اس کی، ہے نا؟ اب بتائیے، مخلوق نے مخلوق کے پاس امانت رکھوائی تو اس کی سخت ترین سزا ہے، اور میں نے جب خیانت کر دی جب اس کی سزا ہے۔ خالق نے میرے پاس کچھ امانت رکھوائی اور اس امانت میں خیانت کروں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، چاہے وہ غرور گھمنڈ مال کا ہو، پیسے کا ہو، علم کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس سے تو ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں والہانہ محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، ویسی محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ مومن کی ایک صفت والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے جو شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شدت کے ساتھ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔